پاکستان جیسے آزاد ہوا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں آزادی مل گئی، اس کے پیچھے ایک بڑی جد و جہد ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ اگر ہم 1857 سے شروع کریں، وہ جنگ آزادی تھی، لیکن انگریزوں نے اس کو ایک بغاوت کا نام دیا، لیکن حقیقتاً مسلمانان ہند نے ایک جنگ آزادی اس وقت لڑی تھی۔ اس کے بعد اس سے پہلے بھی سعید احمد بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جہاد کا اعلان کیا تھا، مسلمانان ہند کو کی طرف سے وہ جہاد کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جدوجہد شروع ہوئی، مسلم لیگ بنی اور مختلف علاقوں میں آزادی کی شمع جو ہے وہ روشن ہوئی۔ سندھ میں بھی اسی طریقے سے آزادی کی جو مشعل ہے وہ سوریہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں لی، تھامی، اور انہوں نے جدوجہد شروع کی، اور مسلمانوں نے سندھ اور خصوصی طور پر اور عمومی طور پر مسلمانان ہند کے لیے آزادی کا پیغام دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑے جری طریقے سے بہادری کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور اس کی پاداش میں ان کو جو ہے وہ پھانسی پہ بھی لٹکا دیا گیا جھوٹے کیسز میں، اور ان پہ ایسے ایسے الزامات لگائے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں تھے۔ تو سوریہ بادشاہ کا ایک کردار پاکستان کی آزادی میں بہت ہی نمایاں بنتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اور خصوصی طور پر قائد اعظم کی رحلت کے بعد آزادی کے مقاصد اور تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ سوریہ بادشاہ کا کردار آزادی میں ایک اہم کردار تھا، اور لیکن ہم جب پاکستان کی تاریخ دانوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں آتا، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹری اب بن رہی ہے جو کہ ایک تاریخی ڈاکیومنٹری ہوگی، جس میں تاریخ کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے اور خصوصی طور پر ہماری نوجوان نسل کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں حقیقت پر مبنی تاریخ ہوگی، اور سوریہ بادشاہ کا جو ایک مقام ہے ایک نیشنل ہیرو کا، اس میں اجاگر کیا جائے گا۔ اور ہمارا مطالبہ ہے یہ، اور ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ جو ہے وہ حق بجانب ہے ہم یہ مطالبہ کرنے میں کہ سوریہ بادشاہ کو نیشنل ہیرو کا مقام حکومت پاکستان جو ہے وہ دے، اور ان کی جو سوانح عمری ہے اور ان کی جو جدوجہد ہے وہ ہمارے نصاب کا حصہ بننا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ڈاکیومنٹری بننے کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور لوگ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیوں اتنے عظیم ایک رہنما، ایک فریڈم فائٹر، ایک حریت پسند، ایک آزادی کے مجاہد، ان کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ اب اس ڈاکیومنٹری کے بعد ہمارے جو تاریخ دان ہیں، ہمارے اہل قلم ہیں، ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ سوریہ بادشاہ پہ مزید ریسرچ کریں گے، ان کی جو جدوجہد ہے اس پر لکھیں گے، اور اپنے قوم کو روشناس کرائیں گے، سوریہ بادشاہ کی جدوجہد ان کے سامنے لائیں گے۔ سندھ کی قدیم تاریخ کا امین، یہ ضلع خیرپور کا تاریخی شہر پیر جو گوٹ ہے۔ یہاں قدم قدم پر پیران پگارا کی رشد و ہدایت، ان کی علمی میراث اور تاریخی کارناموں کا فیض آج بھی فضاؤں کو مہکاتا ہے۔ پیر جو گوٹ میں ہر صبح اسلام کی نشات ثانیہ کی یاد دلاتا ہوا ایک سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی سرزمین سے جنم لیا سندھ کے عظیم سپہ سالار، حر تحریک کے روح رواں اور بر صغیر کی آزادی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دینے والے پیر صبغت اللہ شاہ راشدی المعروف سوریہ بادشاہ نے۔ سوریہ بادشاہ پگارا خانوادے کے چھٹے پیر تھے۔ وہ 6 مارچ 1909 کو پیر جو گوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے حروں کے جانوں کے نذرانے دیے، اور پیر صاحب نے بھی پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اپنی جان کی قربانی دے کر یہ پاکستان آزاد کرایا ہے۔ سندھ پر حکمران انگریزوں نے پیر صبغت اللہ شاہ کو 9 عمری سے ہی اپنی زیر نگرانی تربیت دینے کی ٹھان رکھی تھی۔
ان کی نشو و نما کے لیے ریاست خیرپور کے ایک وزیر اعجاز علی کا انتخاب کیا گیا، جنہوں نے سرکاری اسکولوں کے انسپیکٹر اخوند رسول بخش کو پیر صاحب کا پہلا استاد مقرر کیا۔ I regard him as a national hero. نصاب میں بھی شامل ہو سوریہ بادشاہ کی قربانی، اور ان کو ایک نیشنل ہیرو کا جو ہے وہ مقام بھی ملنا چاہیے، کیونکہ شروع سے 12 سال کی ایج میں، جب بہت ینگ ایج میں وہ بنے، اور ان کے اوپر گارڈین وغیرہ بھی لگایا گیا، بٹ وہ ریزسٹ کرتے رہے۔ ابھی پیر صاحب صرف 11 برس کے ہی تھے کہ جلیان والا باغ کا سانحہ رونما ہو گیا۔ بر صغیر کے عوام انگریز سرکار سے اصطلاحات کی آس لگائے بیٹھے تھے، مگر عوامی امنگوں کے برخلاف رولٹ ایکٹ کے نفاذ نے پورے بر صغیر کو سراپا احتجاج بنا دیا۔ 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیان والا باغ میں انگریز جنرل ڈائر نے مظاہرین پر اندھا دھند گولیاں برسا دی۔ اس سانحے میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ یہ سب کچھ نوجوان صبغت اللہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہیں سے ان کے سینے میں انگریز سرکار اور سامراجی قوتوں کے خلاف نفرت اور انتقام کے شعلے بھڑکنا شروع ہو گئے تھے۔ طاقت کے اسی بے دریغ استعمال نے سب سے پہلے پیر صبغت اللہ کو انگریز کی مخالفت پر مائل کیا۔ سندھڑی ساری جو نارو سور باچا زندہ باد، اعلیٰ حضرت پیر پگارو، اعلیٰ حضرت پیر پگارو، سور باچا زندہ باد۔ ہر جماعت اور پگارا خاندان کی خدمات سندھ کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کے بزرگوں نے 18ویں صدی کے اوائل میں ہروں کی ایک فورس سید احمد بریلوی کی مدد کے لیے راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد پر بھیجی تھی۔ تو اس میں ایک فقیر تھا لاڑ کی سائیڈ کا، اس کی کاسٹ تھی وہ سولنگی، مطلب کہ ماچھی کہتے تھے لیکن سولنگی تھا۔ وہ آ گیا، مطلب لیٹ سے آیا، پہلے جو قافلے میں جتنے بندے جانے تھے وہ تو مکمل ہو گئے۔ اس نے آ کے عرض کیا کہ قبلہ مجھے بھی بھیجو ان کے ساتھ۔ تو بادشاہ نے بولا کہ بھائی اب جو ہے جو بندے جتنے بھی بھیجنے تھے وہ تو ابھی مکمل ہو گیا قافلہ، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اگر ایسا کوئی موقع آئے تو آپ کو بھیجیں گے۔ اس نے فقیر نے ضد کیا، نہیں میں کو بھیج پگارا، میں کو بھیج پگارا، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ جو ہمارا نعرے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بھیج پگارا جو لگاتے ہیں نعرہ، وہ وہاں سے ہی شروع ہوا ہے۔ بھیج کا لفظ ہے مطلب بھیجنے والا، اور پگارا مطلب گادی نشین جو پگ جس کے اوپر ہے اس کو پگارا کہتے ہیں۔ اچھا، صرف ہر، دوسرے نہیں، کیونکہ دوسرے اس طرح کے لوگ موجود ہی نہیں تھے جو ان کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھتے کہ ایک ہتھیار بند کوئی تحریک چلائی جائے انگریزوں کے خلاف۔ میں نہیں سمجھتی کسی نے بھی یہ کوشش کی تھی۔ چھوٹی عمر میں اس نے برے صغیر میں ایسی تحریک چلائی جو خود انگریزوں نے بولا کہ ہم جو ہے اس تحریک سے پریشان ہو گئے۔ صرف 12 برس کی عمر میں صبغت اللہ کو اپنے والد شاہ مردان شاہ کی گدی سنبھالنے کا موقع مل گیا، اور تاریخ کے چھٹے پیر پگارا کا تاج ان کے سر پر سج گیا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد انہوں نے سب سے پہلے انگریز سرکار کے مقرر کردہ استاد سے خود کو الگ کیا۔ انگریز اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ صبغت اللہ اپنے پرکھوں کی روایتوں کے بڑے امین بن کر ابھرنے والے ہیں۔ پیر صاحب نے نہ صرف سامراجی قوتوں کے خلاف اعلان بغاوت کیا، بلکہ انگریز فوج کے ظلم و ستم کا شکار اپنے پیروکار ہروں کو متحد کرنے کے لیے بھی سینہ سپر ہو گئے۔ وہ ایک عظیم فریڈم فائٹر تھے، انہوں نے سندھ دھرتی کے لیے قربانیاں دی، سندھ کی آزادی کے لیے قربانی دی، اور پاکستان مسلمانوں نے ہند کے لیے قربانی دی۔ انگریز فوج اور پولیس نے ہروں کو عورتوں اور بچوں سمیت عقوبت خانوں میں بند کرنا شروع کر دیا۔ کہ جو لوڑھا کہتے ہیں نا، کانٹے دار جو بنا دیتے ہیں، کوئی بلڈنگز نہیں تھی، لوڑھے تھے کہ آپ یہ کراس کر کے نہیں جا سکتے، پیچھے پولیس اور جو بھی تھے۔ اس کے اندر فیملیز کی فیملیز رہتی تھیں کھلے آسمان تلے، فیملیز فار ایئرز ٹوگیدر، سالوں سال وہ وہیں رہیں۔ وہاں لوگ، بچے پیدا ہوئے، لوگ مرے، ان کی قبریں، ان کی پیدائش، ان کا بڑا ہونا۔ بچو بادشاہ کا بیٹا جو تھا وہ بھی پیدا وہیں ہوئے، اور اس کی اولاد فیوچر وہ وہیں پیدا ہوئے۔ سندھ میں MNA ایک تھے وریام خاصیلی، انہوں نے بتایا میں خود وہاں پھنسا رہا ہوں، اور میرے اس کے والدین وہیں پھنسے رہے۔ ان کی کمٹمنٹ کو کوئی سلام نہیں کرنے والا ہے۔ یہ ضروری تھا کہ ایک ایسی ڈاکیومنٹری بنائی جائے تاکہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ بتا سکیں کہ سوریہ بادشاہ کی شخصیت تھی کیا۔
सन 1871 में बनाया गया क्रिमिनल ट्रायल एक्ट सन 1900 में सिंध पर लागू हुआ और इसका मकसद हुरों को अंग्रेज के खिलाफ ऐलान बगावत से रोकना था। ये कानून सन 1957 तक हुरों पर लागू रहा। ताहम सन 1941 से 1946 तक हुरों के खिलाफ अंग्रेज साम्राज्य ने सन 1942 में सिंध असेंबली से उजलत में पास करवाए गए हुर सेपरेंस एक्ट समेत बेशुमार काले कानून नाफिज करके हुरों के लिए जिंदगी की राहें मसदूद किए रखी। हम जब बड़े सगीर में जो तहरीकें चली हैं उस पर जो लिटरेचर देखा है या उस पर जो वीडियोस बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, फिल्में बनी हैं, वो काम हुर तहरीक पे नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ ये आज तक हमें बात समझ में नहीं आई। जैसे अंग्रेज़ों ने साजिशें की सूरिया बादशाह के ख़िलाफ़ और उनको फांसी की सज़ा दी, इसी तरीके से पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म की रहलत के बाद भी साजिशें होती रहीं और तारीख को मस्क किया गया। जून सन 1942 से मई सन 1943 तक मार्शल लॉ भी लागू रहा। इन तमाम कवानीन को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के साथ नथी करके हुरों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जाते रहे और इन्हें गुलामी से आज़ादी के नारों की पादाश में जराइम पेशा करार दिया जाता रहा। ब्रिटिश मार्शल लॉ के दौर में हुरों को देखते ही गोली मार देने के अहकामात थे। हुर एक्ट के निफाज ने कानून नाफिज करने वालों को जुल्म और बर्बरियत के तमाम इख्तियारात दे रखे थे। इन पत्थर दिल सिपाहियों पर कोई कानून लागू नहीं होता था। ऐसे में पीर सिबगतुल्लाह की ललकार ने जालिम के ऐवान हिला दिए और मजलूम को नया हौसला दिया। हुर जिस सिपह सालार की तलाश में थे वो इन्हें पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी की शक्ल में मिल चुका था। आज़ादी या मौत, वो सूरिया बादशाह ने इसलिए किया क्योंकि ऐसे हालात हो गए थे कि मजीद गुलामी बर्दाश्त नहीं थी और सूरिया बादशाह ने वो मूवमेंट को लीड किया। यूरोपी तारीख दान पीटर माइन ने अपनी किताब सेंट्स ऑफ द सिंध में पीर सिबगतुल्लाह शाह की मर्दाना वजाहत, उनकी बहादुरी, बेबाकी और कायदाना सलाहियतों के कसीदे लिख छोड़े हैं। मौर्रिख लिखता है कि हुर जमात अपने रहनुमा के एक इशारे पर अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करती थी। कि ये तो बड़ी ब्रेव नेशन है, दलेर हैं, डरते नहीं अंग्रेज। जो पीर साहब कहते हैं उसमें कूद जाओ, कैनाल में स्विमिंग आती हो नहीं आती हो कूद जाओ, वो कहते हैं कि इनके लड़ो, इनके खिलाफ कुल्हाड़ी लेके वहाँ उनके ब्रेन गन या ऑटोमेटिक वेपन उनको अटैक करते तो मारे जाते थे। सूरिया बादशाह ने अपने वतन के खातिर कुर्बानी दी, तो उस टाइम पे हमारे जो बड़े थे उनको जैसे हुक्म मिला अपने मुर्शिद का कि भाई हम लोगों को वतन की आज़ादी के लिए जो है लड़ना है और ये दुश्मनों से जान छुड़ाने को ये गैर है, वो उनसे आज़ादी हमें चाहिए। तो हमारे बड़े भी उस टाइम भी साथ थे। अंग्रेज को पीर साहब की दिलेरी से खौफ आता था। वो जानते थे कि हमारी गासिबाना ताकत इस मर्द हुर की हिम्मत और इस्तिकामत का मुकाबला करने के काबिल नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ पीर सिबगतुल्लाह शाह के जज्बात का यह आलम था कि एक मरतबा उन्होंने अपने किसी बुजुर्ग को तस्वीर में अंग्रेज के हाथों कोई सनद वसूल करता देख लिया तो उन्होंने तैश में आकर ये फ्रेम शुदा तस्वीर जमीन पर दे मारी थी। जालिम हुक्मरानों तक ये खबर पहुंची तो वो सीख पा हो गए। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी अल मारूफ सूरिया बादशाह ने साबित कर दिया कि वो ना तो झुकने वाले हैं ना बिकने वाले। अपनी इन्हीं खूबियों के बायस वो अंग्रेज हुक्मरानों की आंखों में कांटे की तरह खटकते थे। इन्हें जेर करने के लिए अंग्रेज साजिशों के जाल बुन रहे थे। सन 1930 में 21 साला सूरिया बादशाह को बिलाखिर गैर कानूनी असलाह रखने समेत बेबुनियाद इल्जामात लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट सखर की अदालत में इन पर मुकदमा चला। खान बहादुर मोहम्मद अयूब खोड़ो की कोशिशों से पीर साहब ने 500 रुपए यौमिया पर अपने वक्त के जिस महंगे और काबिल तरीन वकील से कानूनी मदद ली वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्हें बादअज़ां तारीख ने कायद आज़म के नाम से अमर कर दिया। इस मुकदमे में मोहम्मद अली जिन्ना की मुआवनत एडवोकेट मोतीराम एडवानी ने की। मजिस्ट्रेट को हुक्म था कि मुल्जिम को उसके वकला से भी ना मिलने दिया जाए। मजिस्ट्रेट ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पीर सिबगतुल्लाह को गैर कानूनी असलहे और अगवा जैसे झूठे इल्जामात की पादाश में 10 साल कैद की सजा सुना दी। एक केस बना के उसने एक लड़के को पेटी में बंद करके रखा है। अल्टीमेटली बाद में पता चला कि उसको भी पेमेंट स्पेशल ब्रांच से हो रही थी। दूसरा ये कि उसके ये गैर कानूनी असला है। आर्म्स एक्ट में प्रोविजन था कि इम्पोर्टेंट लोगों को परमिशन दी जाए वेपन रखने की विदाउट ए लाइसेंस। वो एक लेटर इशू होता था। तो पीर सिबगतुल्लाह शाह को भी 10-12 लाइसेंस 10-12 वेपन्स का इस तरह से
लेटर्स मिले थे। तीसरा एक कत्ल का केस था, वो झूठा साबित हुआ। कायदे आज़म वकालत की 1930 में कायदे आज़म सखर आए जो पीर साहब का मुकदमा लड़े, मगर फिर भी उन्होंने सजा दी। पूरा केस बनाया गया था। इस फैसले के खिलाफ पीर साहब ने सिंध की चीफ कोर्ट में ताजे बरतानिया को फरीक बनाते हुए क्रिमिनल अपील दायर कर दी। अदालत ने उनकी सजा को 10 साल से कम करके 7 साल तक महदूद कर दिया। मोहम्मद अयूब खोड़ो इस गासिबाना फैसले के खिलाफ सिंध के कमिश्नर जॉर्ज थॉमस से भी मिले, मगर बेसूद। अंग्रेज पीर साहब की हिमायत में कुछ सुनने को तैयार न था। सन 1942 की हुर तहरीक पर गहरी नजर रखने वाले उस वक्त के एक ईमानदार सरकारी अफसर मेजर जनरल रिटायर्ड विसाल मोहम्मद अपने मजमून में रकम तराज हैं कि उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान की अक्सरियत पीर सिबगतुल्लाह शाह राजदी के मौक़िफ़ की खामोश हामी थी, मगर अंग्रेज़ों के वफादार कुछ अफसरान पीर सिबगतुल्लाह के खिलाफ अंग्रेज़ों के पिट्ठू बन चुके थे। शायद यही वजह थी कि कोई सबूत दस्तयाब न होने के बावजूद अदालत ने सजा का हुक्म बरकरार रखा। जालिम हुक्मरान पाबंद सलासल पीर सिबगतुल्लाह की अवामी मकबूलियत और अवाम में उनके असर व रसूख से इस हद तक खौफजदा थे कि उन्होंने पीर साहब को सिंध की जेलों में रखना तक मुनासिब न समझा। अपने अहले खाना, मुरीदों और दीगर मुलाकातियों से दूर उन्हें ढाका, रत्नगरी, राजशाही और मेदनापुर की जेलों में मुंतकिल किया जाता रहा। ये सब अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे ना हटने वाले उस मर्द आहन को काबू करने के लिए किया जा रहा था, मगर पीर सिबगतुल्लाह शाह राजदी सूरिया बादशाह अहद कर चुके थे कि सिंध धरती से अंग्रेज के स्याह राज का खात्मा ही उनका मिशन है। अपने रहनुमा की रिहाई के लिए हुरों ने सरकारी दफातर के बाहर पुरअमन मुजाहिरों, धरने और भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू कर दिया। जेल में भी पीर साहब पर सरकारी मजालिम जारी रहे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाने के लिए 8 रोज़ तक भूख हड़ताल करना पड़ी। बिलाखिर एक सेशन जज ने जेल का दौरा किया और फैसला किया कि पीर साहब ने जेल में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है। ये जज पीर साहब की भूख हड़ताल ख़त्म करवाने में भी कामयाब हो गया। उसने कलेक्टर की जानिब से पीर साहब पर जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात को मज़िका खेज करार दिया और बिलाखिर सज़ा के 7 साल मुकम्मल करने के बाद सूरिया बादशाह को मेदनापुर जेल से 25 नवंबर सन 1936 को रिहाई नसीब हो सकी। जब वो रत्नागिरी जेल और जेलों में रहा तो वहाँ पे पीर साहब ने बहुत बड़ी स्टडी की। आज़ादी के बहुत सारे वहाँ पे जो लीडरान हैं उनसे पीर साहब की मुलाकात हुई। जब मक्के हज के लिए गए तो वहाँ पे भी सियासी आदमी से पीर साहब की मुलाकात हुई। रिहाई के बाद पीर साहब दिल्ली और कलकत्ता का दौरा करते हुए तकरीबन 1 हफ्ते बाद खुसूसी रेल के जरिए रोहड़ी पहुंचे। उनके इस्तकबाल के लिए रूहानी हस्तियां, जमींदार और मुरीदैन समेत हर तबका फिक्र के अफराद की भारी तादाद स्टेशन पर मौजूद थी। उस वक्त के गवर्नर सिंध सर लैंसलॉर्ड ग्रैहम ने एक बार फिर पीर साहब को अपने मौक़िफ़ से हटाने के लिए खैर सगाली के पैगामात भेजना शुरू कर दिए, मगर 7 साल तक कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए पीर सिबगतुल्लाह शाह बर्रे सगीर की सियासत और अंग्रेज़ की रेशा दवानियों को खूब अच्छी तरह भांप चुके थे। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अंग्रेज़ की सोच के धारों से वो पूरी तरह वाकिफ़ होकर बाहर आए थे। वो तहैया कर चुके थे कि जब तक अंग्रेज के नापाक कदम से सिंध की धरती को पाक नहीं कर देंगे उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। कैद से रिहाई के बाद पीर साहब की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी थीं। उन्होंने इंतहाई सादगी इख्तियार करते हुए पुरतायुश मामूलात तर्क कर दिए थे। वो सादा लिबास पहनने लगे थे। वो अपने मुरीदैन को भी सादगी की तलकीन करते थे। सूर्य बादशाह ने कहा लोगों को बुलाया जो नन्हे बच्चियां शादी के लायक हैं उनकी शादी कराओ, जो बेवाएं हैं शादी के काबिल उनकी शादी कराओ। पहले यहाँ से चूड़ी पर आप थर में जाओगे, यहाँ तक वो चूड़ियां पहनी हुई है। सूर्य बादशाह ने फरमाया क्या इसका गुस्ल होगा, क्या इसका वुजू होगा? बोला नहीं होगा तो बोला उतारो। सूर्य बादशाह ने हुक्म दिया ये उतार दो। अब थर के लिबास में पीछे पीठ पे औरत पे कपड़ा नहीं होता, वो डोरी बंदी होती है। सूर्य बादशाह ने बोला ये इसमें कपड़ा लगाओ। हमारी जमायत में कहीं भी कोई भी पीठ नंगी नहीं होगी, यहां तक चूड़े नहीं होंगे। ये सूर्य बादशाह के हुक्म हुआ। कोई नशा न करे किसी किस्म का, अगर नशा करेगा उसको सजा दी जाएगी। उन्होंने रिहाई के फौरन बाद होने वाले इलेक्शंस में भी हिस्सा नहीं लिया।
ان کی دور رس نگاہیں بھاپ چکی تھیں کہ انگریز سرکار کی زیر نگرانی تشکیل پانے والی پارلیمنٹ بے اختیار بلکہ حکم کی غلام ہوگی۔ وقت نے پیر صاحب کے ان خدشات کو بالکل درست ثابت کیا۔ اس دوران پیر صاحب نے مفتی اعظم فلسطین اور عراقی رہنماؤں سمیت مولانا عبید اللہ سندھی اور خان آف قلات نواب اسد اللہ خان سے بھی ملاقاتیں جاری رکھیں تاکہ داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر انگریز سامراج کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے سر غلام حسین کی کمزور حکومت کو مجبور کر کے گرفتار حروں کی رہائی اور حر کرمنل ایکٹ کے خاتمے جیسے ریلیف بھی حاصل کیے۔ انہوں نے اپنے انقلابی نظریات کے پرچار کی خاطر ایک اخبار بھی نکالا جس کا نام پیر جو گوٹ گزٹ تھا۔ سن 1936 میں 7 سالہ قید سے رہائی کے بعد سوریہ بادشاہ نے سانگھڑ کے علاقے میں جس گھر سے آزادی کی شمع روشن کیے رکھی اسے گڑنگ بنگلے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہیں سے انہوں نے حروں کو متحد رکھنے اور ان میں جذبہ جہاد بیدار رکھنے کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ 1936 میں جب واپس آئے تو اس وقت یہاں پہ یہ گڑنگ بنگلہ تعمیر ہو چکا تھا۔ اس گڑنگ بنگلے کی جو تعمیر ہے وہ 1931-32 میں شروع ہوئی، اور جب پیر صاحب سزا کاٹ کر واپس آئے یہاں پہ تو انہوں نے 1937 میں حج کیا۔ جس طرح انگریز نے پھانسی دیے جانے کے بعد سوریہ بادشاہ کے جسد خاکی کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے مسلمانہ نے بر صغیر کے دلوں سے ان کی یاد مٹانے کی ناکام کوشش کی، اسی طرح سوریہ بادشاہ کی آخری نشانیوں میں سے ایک گڑنگ بنگلے کو بھی بمباری کر کے تہس نہس کر دیا۔ تاہم دلوں پر حکومت کرنے والے اس بادشاہ کے متوالوں نے گڑنگ بنگلے کی باقیات کو نہ صرف اب تک محفوظ رکھا ہے بلکہ اس مقام پر اصل بنگلے سے ملتی جلتی یادگار آج بھی موجود ہے۔ پیر صاحب نے اسپیشلی کہا کہ میں سانگھڑ آؤں گا، تو یہ سانگھڑ، ناراویلی، عمرکوٹ، یہ سارا جو سراؤنڈنگ ہے وہ حر جماعت کے فقیروں سے، حروں سے بھرا پڑا ہے، اس لیے پیر صاحب نے اس جگہ کو سلیکٹ کیا۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سوریہ بادشاہ پیرانے پگارا خانوادے کا وہ سپوت تھے جنہوں نے ہمت اور جواں مردی کی اچھوتی تاریخ رقم کی۔ وہ جب تک جیے ایک ایک لمحہ سندھ کی آزادی کے لیے جد و جہد میں مصروف رہے۔ وہ نہ صرف ہندو مسلم یکجہتی اور امن و بھائی چارے کے پیروکار تھے بلکہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے انجام دی گئی ان کی خدمات بھی سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ سن 1939 میں ہونے والے سندھ کے فسادات کی آگ پر قابو پانے کے لیے انہوں نے ایک زیرک سیاستدان اور معاملہ فہم ولی کے طور پر بھرپور کردار ادا کیا۔ تنازع مسجد منزلگاہ کے حل میں ان کی کاوشوں کا ایک زمانہ قائل ہے۔ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے سوریہ بادشاہ نے پیر جو گوٹ میں کانگریس کے ساتھ ہندو مسلم لیڈرشپ کو ایک چھت تلے جمع کیا اور تمام فریقین کو باور کروایا کہ اگر ہم آپس میں دست و گریباں رہے تو اس کا فائدہ ہمارا مشترکہ دشمن انگریز اٹھا لے گا۔ اس موقع پر سکھر کے گجراتی کلیکٹر کوٹا والا نے انہیں تحفتاً ایک قیمتی تلوار اور بندوق پیش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر سوریہ بادشاہ نے یہ تاریخی کلمات ادا کر کے تحفے لینے سے انکار کر دیا کہ ہمارے لیے پیر پگارو ہونا ہی بہت بڑا اعزاز ہے، ہمارے پاس تلواروں اور بندوقوں کی کوئی کمی نہیں۔ جنگ آزادی کے نڈر اور بے باک مجاہدین کی تاریخ جب جب رقم ہوگی، سوریہ بادشاہ کے تذکرے کے بغیر اسے ادھورا سمجھا جائے گا۔ سوریہ بادشاہ جو شریعت پہ پابندی سختی سے سوریہ بادشاہ نے کروائی، ایسی کسی نے نہیں کروائی۔ سوریہ بادشاہ جدید سندھ کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اعزازات اور انعام و اکرام کو ٹھکرا کر اسلامی تعلیمات کا بول بالا رکھا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، مگر انگریزی سامراج کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ وہ صرف درگاہ کے پیر نہیں تھے بلکہ آزادی کے سپاہی تھے۔ انہوں نے قربانیاں دے کر انگریز کو سندھ سے بھاگ جانے پر مجبور کیا۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سندھ کا فخر تھے۔ پگارا خاندان تاریخی طور پر شعراء، مصنفین، دانشوروں اور سیاستدانوں سے عبارت ہے، مگر جنگ آزادی کے جریح سپہ سالار کے طور پر سوریہ بادشاہ نے بڑا کام کیا اور تاریخ میں اپنا نام رقم کروا دیا۔ حروں کو انگریز کا تابع فرمان بنانے پر متعین ایک اور پٹھو ایچ ٹی لیمبرگ کہتا ہے کہ اپنی طویل کوششوں کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حروں کو نہ تو جھکایا جا سکتا ہے نہ ہی خریدا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے پیر پر جان قربان کرنے کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔
ان افسران نے نہ صرف حروں کی استقامت اور اپنے سپہ سالار کی تقلید پر تعریفی کلمات سے نوازا، بلکہ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سوریہ بادشاہ پر مظالم کے پہاڑ توڑنے کے باوجود وہ مانتے تھے کہ سوریہ بادشاہ شاہوں کے شاہ ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر پیر صاحب کو گرفتار کرنے کی راہ ہموار کی گئی۔ جب پہلی دفعہ جیل ہوئی تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب سوریہ بادشاہ جب رہا ہو کے آئیں گے تو وہ انگریزوں کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سوریہ بادشاہ جیل گئے، اس کے بعد جب باہر آئے تو اور زیادہ ان کا عزم جو ہے پختہ ہوا، اور انہوں نے اور جدوجہد کو تیز کر دیا، اور اس کی پاداش میں دوسری مرتبہ پھر ان کو جیل بھیجا گیا۔ پیر صاحب پر الزام لگا کہ وہ پولیس اور عدالتوں سے بالا تر رہ کر فیصلہ سازی کرتے ہیں۔ ان کا کشف، کرامات اور روحانی جلال قانون سے بالا تر تصور ہونے لگا۔ پہلے انہیں کراچی میں نظر بند کیا گیا اور پابندی لگی کہ وہ بغیر اجازت کراچی سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن پیر صاحب ان پابندیوں کے برخلاف کراچی سے سانگھڑ آئے اور اسی جرم میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان کو جیل کس جیل میں بھیجا گیا؟ وہ ایسی جیل میں بھیجا گیا جہاں پر بنگالی پہلے سے وہاں پر تھے اور وہ فریڈم فائٹرز کے نام سے تھے۔ تو سوریہ بادشاہ نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ان کو کس جیل میں جانا ہے، وہ خود ہی انہوں نے اس جیل میں بھیجا جہاں بنگالی تھے۔ پھر انہوں نے خود ہی یہ الزام لگایا کہ سوریہ بادشاہ جو ہے وہ بنگالی ایک فریڈم فائٹر جو ہیں ان کے ساتھ ملے میں، اور وہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے مرڈرز ہوئے جس میں ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی پیر صاحب کے خلاف ایویڈنس نہیں تھا۔ ان کا کزن جو تھا پیر جو گورٹ میں ایک مرڈر ہوا، ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہوا، دن دہاڑے وہ مرڈر ہوا، بٹ جو آفیسرز تھے، ایس پی، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، اس زمانے میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بہت پاورفل تھے اور ایس پی لٹرلی اس کے انڈر کام کرتا تھا، تو جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کہہ رہا ہے وہ ایس پی کو کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ کہا گیا وہ اس لیے کوئی نہیں دے رہا کیونکہ ڈرتے ہیں۔ اب اگر ڈرتے ہیں تو آپ کا ایویڈنس ایکٹ ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ آپ نے بنایا ہے، ایویڈنس ایکٹ آپ نے بنایا ہے، انڈین پینل کوڈ آپ نے بنایا، تو اگر شارٹ کمنگ ان کی ہے تو ہاؤ کین یو بلیم دی انڈیویجول پیر صبغت اللہ شاہ؟ آپ فرینکلی یہ کہیے کہ ہمارا سسٹم فیل ہو گیا یا ہمارا ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس کام نہیں کر رہی، انسٹیڈ آف سیئنگ کہ ڈرا دیا، دھمکا دیا اور اتنا خوف ہے ان سے کہ کوئی بیان نہیں دے رہا۔ اس بیسس پہ ایویڈنس بلڈ اپ کرتے رہے، فائنلی جب یہ مرڈر ہوا تو فیصلہ ہوا کہ ان کو پھانسی دینا۔ انہوں نے سولی پر چڑھنا گوارا کیا، مگر سندھ دھرتی کو انگریز کا غلام نہیں بننے دیا۔ 1 جون 1942 سے تو مارشل لا کر لیا۔ پیر صبغت اللہ کو سیونی جیل تھی یہاں اس میں سی پی میں، سینٹرل پروونسز جب کہتے تھے، وہاں تھی سیونی جیل، وہاں سے لائے اور بولاری ایئر فیلڈ پہ لینڈ کیا، اور وہاں سے بہت سیکرٹلی چاروں طرف کرفیو کیا کر کے حیدرآباد سینٹرل جیل کے ریسٹ ہاؤس میں رکھا، ٹوٹل سیکریسی۔ اخباروں پہ بھی سینسرشپ تھی، پھر بھی ایک آدھ اخبار نے کچھ نہ کچھ چھاپ دیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ایک خود مختار اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد سندھ کا خواب دیکھا۔ انہوں نے کبھی اپنے اصولوں پر نہ تو لچک دکھائی اور نہ ہی سودے بازی کی۔ وہ انگریز کے دیے ہوئے انعامات اور نوازشوں کو مصنوعی گردانتے تھے۔ انہوں نے انگریز کے خلاف کلمہ حق بلند کیا اور مرتے دم تک اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ سوریہ بادشاہ نے قید و بند کی سختیاں برداشت کر لیں، مگر زندان سے بھی اپنے پیروکاروں کو یہی پیغام دیتے رہے کہ انگریز کو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل نہیں کرنے دیں گے۔ 21 اکتوبر سے تو وہ سیونی جیل میں تھے، سی پی میں سیونی جیل میں تھے۔ ہاؤ کین ہی انسٹیگیٹ اور آرڈر دی ہورس ٹو کمٹ کرائمز جبکہ بند ہے؟ وہ سٹینس صرف ایک طرح سے ہو سکتا ہے اگر سپرنٹینڈنٹ جیل ملا ہوا ہے اور جو ان سے ملنے آ رہا ہے اس میں کنائیونس ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کی، جو کہ نہیں تھی۔ تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ آرگیومنٹ نہیں لے سکتے، ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک لا پاس کریں گے، مارشل لا آرڈیننس، جو کہ یہ کہے گی کہ ان کے اریسٹ سے پہلے جتنی کرائمز ہوئی ہیں وہ پیر صاحب نے کرائی ہیں،
اور یہ مارشل لا میں ایکسیپٹیبل ہیں. تو اس طرح سے ان کی حروں کی کرائم میں پیر پگاڑا کو پھانس رہے تھے. اور کیونکہ کچھ مرڈرز تھے، بہت سارے حروں نے نہیں کیے تھے، کچھ آؤٹ آف شیئر کمپلشن، جب کوئی اٹیک کر رہا ہے تو انہوں نے ڈیفینس میں کر دیا. بہت ایسے تھے. تو آؤٹ آف شیئر کمپلشن پلس پولیس کی ہیرسمنٹ اتنی زیادہ تھی، ریزسٹ کرتے تھے. آؤٹ آف شیئر ہیرسمنٹ انہوں نے کرائمس کچھ کی ہوں گی. تو یہ سب جتنا بھی برڈن آف پروف تھا وہ انہوں نے ڈال دیا پیر صاحب کو تھرو دیٹ آرڈیننس، بیک ڈیٹنگ آف این آرڈیننس. وہ انگریز کی ناکامی کو وقوع پذیر ہوتا دیکھ چکے تھے. ان کی شیر دلی ان کے پیروکاروں کے لیے ہر صبح ایک نئی ہمت اور نئے ولولے کا باعث بنتی تھی. وہ جو بھی بات کرتے تھے دین کے لیے تھے. 5 وقت نماز، اللہ کا ذکر اور پڑوس کا اڑوس کا خیال، قانون کا احترام، ایسی باتیں کرتے تھے. سوریہ بادشاہ نے جہد مسلسل اور سرفروشی کی اعلیٰ ترین داستان رقم کی ہے. مارشل لا کورٹ میں لمبی لمبی لسٹیں بنائی گئی کہ یہ ڈیفینس کے ایڈوکیٹس ہیں جو پیر صاحب کے فیور بیان دیں گے، ان کو پریشرائز کیا گیا. اگین میں کہوں گا ڈاکٹر حمیدہ کھڑو کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے والد کو ایوب کھڑو کو بلایا گیا اور ڈاؤ نے کہا کہ تم بیان نہیں دو گے ورنہ میں دیکھ لوں گا. انہوں نے کیا کہا یہ مجھے اندازہ نہیں ہے، بٹ انہوں نے جا کے بیان دیا. انہوں نے کوشش بھی کی، قائد اعظم کو میسیجز بھیجوائے کہ ڈیفینس کے لیے. وہ مرد حر آزادی کے عظیم سپہ سالار تھے. جتنے بینک اکاؤنٹس تھے پیر صاحب کے وہ سب فریز کر دی، اور جتنے لوگوں کو اریسٹ کیا تھا ان سے قریدا کہ ان کا ٹریجر کہاں ہے، گولڈ کہاں ہے، سلور کہاں ہے اور چیزیں کہاں ہیں، وہ سب نکلوا لیا، ضبط کر لیا. پھر ان کا جو پیجو گوت میں پیلس ہے اور وہ سب ان کو بمبارڈ کر دیا. میجر بورل تھے جنہوں نے ڈائنامائٹس پلان کی. بڑا ویل آرگنائز آپریشن تھا انڈر اے کرنل اینڈ اے بریگیڈیئر. جو گڑھن بنگلہ تھا وہ بلاسٹ کیا. اس کا بیک گراؤنڈ اور ریزننگ یہ تھی انگریز کی کہ ہم اتنا ڈرا دیں ان کو کہ وہ جو ہم چاہتے ہیں بیان دے دیں، اور پیر صبغت اللہ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. سن 1936 سے 1943 تک سوریہ بادشاہ کی 7 سالہ جدوجہد میں یہ دوسری گرفتاری تھی جو انہیں جیل سے تختہ دار تک لے جانے کا باعث بن رہی تھی. ڈیفینس کے وٹنسز کو ٹیررائز کر دیا تھا، ڈرا دیا تھا. 3-4 ایسے ڈیفینسز تھے، ڈیفینس کے وہ تھے ان کے وٹنسز جو ان فیور میں بیان دیتے، کورٹ میں جا کے ان کے خلاف دے دیا. اچھا کورٹ میں 100% سیکریسی. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں موجود تھا، گورے کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا کورٹ میں. ایون ایڈورڈ ہارلینڈ ہولٹ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سکر نے کوشش کی کہ وہ بھی کورٹ میں اٹینڈ کیا دیکھنے کے لیے. پہلے کہا گیا ہاں آ سکتا ہے، 2 دن کے بعد کہہ دیا نو کوئی نہیں آ سکتا. پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سوریہ بادشاہ کو قتل کے جھوٹے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد انگریز حکمران انہیں اپنے قانونی دفاع کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے اور طرح طرح کے روڑے اٹکائے جا رہے تھے. یہ کہا گیا ان کی ہپنوٹک آئیز ہیں اور لوگ ڈریں گے، تو بیچ میں ایک پارٹیشن رکھا گیا. پارٹیشن کے اس پار وہ جو ایکیوز کر رہے ہیں، ایلیگیشن کر رہا ہے، پروزیکیوشن وٹنس، اور اس طرف پیر صاحب ہیں. تو یہ تو اٹ از اے ٹوٹل وائلیشن آف پروسیجر. وٹنس برقع پہن کے آ رہا ہے. یہ سندھی رائٹرز نے بھی لکھا ہے اور کچھ انگریز رائٹرز ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے. کم از کم برٹش ڈاکیومنٹس کے مطابق 200 سے 250 حروں کو ہینگ کیا گیا اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں کو مار دیے گئے انکاؤنٹرز میں. اچھا اب جب ٹرائل ہو رہی ہے تو ایکیوز کے لیے ایک ایڈوکیٹ ہونا ضروری ہے. ان کو جو ایڈوکیٹ ملا اس کا نام تھا دیالمل لالوانی. یہ نوشر و فیروز کا حالانی کا تھا اور بہت ہی اچھا کمپیٹنٹ لائر تھا. شروع میں پیر صاحب نے ہیزیٹیٹ کیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ انگریز دے رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ارادہ ہے. بٹ جب 2-3 دفعہ ڈسکشن اس کے ساتھ ہوئی دین پیر صاحب ریئلائز کہ نہیں یہ کمپیٹنٹ آدمی انڈیپینڈنٹ ہے. اس نے بڑا اچھا کیس بلڈ اپ کیا اور پوری ہائی لائٹ کی کہ کیوں ہروں نے ریبیل کیا، ہروں نے کیوں اب گڑھن بنگلوں میں آگ کیوں لگا دی
اور ریزلٹ کیوں کیا؟ تو بہت ہی اچھا کیس بلڈ اپ کیا، اور یہ بھی بلڈ اپ کیا کہ ان کے پیسے سیز کر لیے. پیر صاحب لائک آل ادر پگاڑاز اس نے آرگیو کیا ہی ہیڈ نو آپشن ایکسیپٹ ٹو ریزسٹ. 20 مارچ سن 1943 کو صرف 32 سال کی عمر میں سوریہ بادشاہ کو حیدرآباد کی جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. اب دیکھو پیر صاحب کی جو ایج تھی وہ 32 سال کی عمر میں اس کو سزائے موت ہو گئی. 32 سال کی عمر میں تاریخ میں جو لوگ دیکھتے ہیں، سکندر اعظم ایسا آدمی تھا جس نے 32 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن ساری دنیا پہ اس نے جو ہے حکمرانی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے، ہم اس کی مثال تو پیر صاحب کا ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن اس کی بھی ایج دیکھو 32 سال کی عمر تھی، وہ انقلاب لائے تھے. لیکن پیر صاحب 1921 میں اس کو پگ پہ بیٹھے تھے، 1943 میں سزائے موت ہو گئی. بظاہر انگریز حکمران انہیں پھانسی دینے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر دراصل انگریز نے بر صغیر پر اپنی حکمرانی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی تھی. لیمبرک اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ جی میں نے کہا کہ اس کے ساتھ میں چیس کھیلتا تھا، اور میں سوچتا اور ہر رات میں ہار جاتا تھا. تو جس رات اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ شطرنج کھیل رہے ہیں، اور جب بتایا گیا ہے کہ کل صبح تمہیں پھانسی ملنے والی ہے، تو لیمبرک لکھتا ہے کہ مجھے بڑی اندر سے خوشی ہوئی کہ یہ اتنا گھبرایا ہوا ہوگا کہ آج تو بازی میں مار لوں گا. لیکن وہ آخری بازی بھی صبغت اللہ شاہ جیتتے ہیں. تو بتائیے کہ اس شخص کے جو نروز ہوں گی، 30-31 سال کا ایک نوجوان، اس کے ذہن میں اس کی جو حوصلہ ہوگا وہ کتنا بلند ہوگا، اور کس کے سامنے وہ ہے، اور وہ کس سے لڑ رہا ہے. وہ اپنے خطے کی کسی طاقت سے نہیں لڑ رہا، وہ ایک بیرونی طاقت سے لڑ رہا ہے. سوریہ بادشاہ کی پھانسی اس حقیقت کی غماز ہے کہ انگریز ان کے آہنی حوصلوں کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ سوریہ بادشاہ کی استقامت کو شکست دینا ناممکن ہے. فریڈرک ینگ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ جا کے بتائے پیر صاحب کو. تو 18 مارچ کو 20 مارچ کو پھانسی دی گئی تھی، 18 مارچ کو وہ گیا، اس نے جا کے بتایا کہ آپ کی اپیل کی ریجیکٹ ہو گئی. اب اپیل اگر نہیں کی تو انہوں نے کچھ فیبریکیٹ کر دی. پھانسی سوریہ بادشاہ کو دی جا رہی تھی، اور پھانسی کی اطلاع دینے کے لیے آنے والے انگریز افسر کی ٹانگیں اس لیے کانپ رہی تھیں کہ سوریہ بادشاہ نے اسے اپنے پورے شاہی جلال کے ساتھ بتا دیا تھا کہ میں مروں گا تو پگارا کی طرح مروں گا. جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. پیر صاحب نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، مجھے پتہ ہے گورنر نے تمہیں بھیجا ہے، یہ ڈر رہے ہیں کہ میں شرابہ نہیں کروں. آئی ول ڈائی لائک اے پگاڑا. یہ ہے اس ڈاکیومنٹ میں جو فریڈرک ینگ نے لیٹر لکھ کے بھیجا گورنر ڈاگ، میجر جنرل رولینڈ ریچرڈسن کو بھیجا کاپی ٹو گورنر ڈاگ. یہ دیکھیے پتہ ہے کہ پھانسی ہو رہی. ہاؤ ایور اس نے ریکویسٹ، ایک بڑی چھوٹی سی ریکویسٹ، اس نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے دفنائیں پیروں کا جو گریو یارڈ ہے پیر جکوت میں، وہاں جگہ بہت ہے اور چھوٹی سی ایک گریو چاہیے مجھے. تو گول مول جواب دیا، بہت تیز چالاک تھا فریڈرک ینگ. گول مول جواب دیا، اچھا میں دیکھتا ہوں، میں ان سے بات کرتا ہوں، اور چلے گئے. اس کے بعد اور بھی کچھ رپورٹس لکھتے گئے، اور دفنانے کا تو پہلے ہی سے فیصلہ کر لیا تھا. انہوں نے پھانسی دی، ہی ڈائیڈ لائک اے پگاڑا، کوئی پرابلم نہیں کیا. پھر انہوں نے فوٹوگرافس کھینچی، وہ ڈسٹریبیوٹ کی. آج تک یہ راز بھی فاش نہیں ہو سکا کہ حیدرآباد جیل سے سوریہ بادشاہ کا جسد خاکی کہاں منتقل کیا گیا. جب پیر صاحب کو کیس چل رہا تھا حیدرآباد جیل میں، تو دیکھیں جنوری سے کیس شروع ہوا ہے، فیبروری میں وہ ختم ہو گیا. 1 مہینے کے اندر جو انہوں نے کیس ختم کر کے مارشل لا کے دور میں پیر صاحب کو سزائے موت کی سزا دے دی. لیکن ہم جو ریکارڈ دیکھتے ہیں تو بحث ان کا پہلے سے چل رہا تھا کہ پیر صاحب کو کہاں بھی دفن کرنا ہے. آیا اس کو اپنے مقامی جگہ پہ دفن کریں، یا جو درگاہ شریف ہے اس پہ دفن کریں، یا کہیں چھپا دیں، یا سی بیورل ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں سمندر میں. تو اب کیس، حیرت کی بات ہے کہ کیس چل رہا ہے لیکن وہ پہلے سے ہی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو دفن کہاں کریں. مطلب ان کا ڈیسائیڈ پہلے ہی ہو چکا تھا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے وائسرائے کو لکھا ہے، مقامی جو گورنر ہے ان کو بھی، وہ جو انگریزوں کے لکھا تھے کہ اس کو کہاں پہ دفن کریں، کہاں پہ اس کو بھیجا جائے. تو یہ ساری وہ لکھ پڑھ ہوئی ہے، اور اس کو کہاں پہ کس جگہ پہ دفن کیا، یا پانی میں ادھر ہی دفن کر دیا،
वो जो है एक्यूरेट जगह नहीं मिल रही। उसका मकबरे से भी, उनकी कब्र से भी उनको खौफ आता था कि अगर हमने कहीं निशान छोड़ दिया तो फिर एक वही बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। अगर ये मज़ार रह गया तो हमारे लिए तो ये एक मज़ाहमत होगी। यहाँ से जिस चीज़ से वो डर रहे थे कि मज़ाहमत की अलामत होगी, ये होने ही नहीं चाहिए। अब ढूंढते फिरो आप। सूर्या बादशाह की शहादत के बाद उनके दोनों फर्जंदान सैयद सिकंदर शाह और सैयद नादिर शाह को अंग्रेज ने अलीगढ़ मुंतकिल कर दिया, मगर गासिब हुक्मरानों को ये खौफ था कि साहिबजादगान की मौजूदगी में हुर तहरीक को दबाया नहीं जा सकेगा। चुनाचा वो दोनों शहजादों को बरतानिया ले गए। क़याम पाकिस्तान के बाद पीराने पगारा की गद्दी बहाल हुई। शहीद सूर्या बादशाह के बड़े फर्जंद सैयद सिकंदर शाह अलमारूफ शाह मर्दान शाह 4 फरवरी सन 1952 को मसनद नशीन हुए और दस्तारे पगारा उनके सर पर सजाई गई। गद्दी रिवाइव की, एवरीथिंग चेंज। पीर सिकंदर साहब ने खुद हुर्रों को बुला के कहा क्राइम नहीं करो, अब हमारा अपना मुल्क है। और वो एंड देयर वाज अ विजिबल ऑब्वियस ओवर्ट चेंज इन द क्राइम सिचुएशन कि अंग्रेज जो बार बार कहता था कि क्राइम सिर्फ हुर्रों की वजह से, दैट वाज प्रूव रॉन्ग। सन 1965 की पाक भारत जंग में 65,000 हुर मुजाहिदीन ने मादर वतन के दिफा में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। ये जो शाहमर्दार शाह थे, उन्होंने पीर पगारा बनने के बाद एक काम किया, और आपने देखा होगा कि जितने दिन वो सियासत में रहे, उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े मिलके तो काम किया है कि 1965 की जंग में हुर्रों का एक पूरी ब्रिगेड जो थी वो थरपारकर की तरफ से जाके पाकिस्तानी फ़ौजों के साथ लड़ी है। तो दिस वाज शोइंग द सॉलिडारिटी और उनके साथ कि हम आपके साथ हैं। इस मकसद के लिए इन्हें इब्तिदाई फौजी तरबियत भी दी गई और भारत को निशान इबरत बनाने के लिए असलहा भी फराहम किया गया। 1965 के वॉर में रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट था। उन्होंने बड़ी लॉयल्टी दिखाई, बड़ी ज़बरदस्त डेजर्ट वॉरफेयर में कमांडो एक्शन किया और पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ एकर्स कब्जे किए। सहराई जंगी रुमूज से तारीखी तौर पर आगाह इन हुर्रों ने भारत को नाकों चने चबवा दिए। तो हजारों की तादाद में पीर साहब ने यहाँ से गाजी भर्ती किए, जिन्होंने आगे जाकर इस धरती के लिए, इस वतन की आज़ादी के लिए अपनी जंग लड़ी। सूर्या बादशाह जो है वो आज़ादी की जो मूवमेंट वो चला रहे थे कि अपने हुकूक के लिए, सिंध के हुकूक के लिए, सिंध के लोग अपने हीरो को कभी नहीं भूलते। हुर्रों की तारीख हिम्मत, जाफिशानी और अपनी धरती की आन बान और शान पर मर मिटने से इबारत है। सांगड़ और पीर जो गोट के गिरदो नवाब में सदियों पुराने कब्रिस्तान आज भी हुर तहरीक के शोहदा की याद दिलाते हैं। बर्रे सगीर को अंग्रेज की गुलामी से निजात दिलाने के लिए सूर्या बादशाह शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। इस शहादत का समर हमें क़याम पाकिस्तान की शक्ल में मिला। हुर्रों को शुजाअत और बहादुरी की अलामत समझा जाने लगा। सिंध की धरती सूर्या बादशाह के हवाले से हर ताले आजमा को आज भी ये पैगाम दे रही है, मुश्तरी होशियार बाश, मुसलमान अपने सर की बाजी लगा सकता है मगर जालिम की हुक्मरानी कभी कबूल नहीं करता। धरती ते सिर घोरण वारो, धरती ते सिर घोरण वारो, सूर्य बादशाह जिंदाबाद। सिंधड़ी सारी हो प्यारी, सिंधड़ी सारी जो नारो, सूर्य बादशाह जिंदाबाद। सिंधड़ी सारी जो नारो, सूर्य बादशाह जिंदाबाद। आला हजरत पीर पगारो, आला हजरत पीर पगारो, सूर्य बादशाह